حامدا ومصلیا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابو جان ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت کسی لاش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت انسان تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اس نے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ میں مبتلا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً ہی خواب ٹوٹ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور موقع واردات پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں پر موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی موت قریب ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ اسی رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً ہی اس سفید پوش آدمی سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کرنے کو کیوں کہا آپ نے؟ سفید پوش آدمی نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، کیونکہ اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ تم اسے اپنا مشیر خاص بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی بھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں ڈوبا رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اس کو سزا ملنی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا ہے، تو اسے صرف گمراہی میں رکھنا مقصد ہے۔ ابو اٹھے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا کہ آخرت خراب ہو چکی ہے اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں سن کر حیران رہ گیا، اپنی گریبان اور آس پاس نگاہ دوڑائی کہ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے ہمیں، اور کتنی آسانی سے ملتا ہے کہ پکڑ بھی نہیں ہوتی ہے ہماری۔ ہم خوش ہیں، ہم عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و عورت کتنے ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، مرد اسے اپنی جیت اور عورتیں اسے اپنی جیت کا نام دیتی ہیں، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پہلی بار گناہ پر آپ کا دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری طور پر سنگل دے گا، ایک ٹیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ کا ایمان آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا کہ دور ہٹو، باز رہو، رک جاؤ، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اللہ اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رکھے سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے، اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی اور آزمائشیں مصیبتیں سب ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا۔ اس گناہ سے حیا کا اٹھ جانا ایمان کے اٹھ جانے کی نشانی ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔ بہرحال خدا ہم سب کو اس گناہ عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔